بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح خدائے عزیز و حکیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والوں کی طرف وہی بھیجتا رہتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور وہی خدائے بزرگ و برتر ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اس کی ہیبت سے اوپر سے شگافتہ ہو جائیں اور ملائکہ بھی اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں استغفار کر رہے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا ہی وہ ہے جو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی بھیجی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور اس کے اطراف والوں کو ڈرائیں اور اس دن سے ڈرائیں جس دن سب کو جمع کیا جائے گا اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک جہنم میں ہوگا، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک قوم بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اسی کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالمین کے لیے نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے لیے سرپرست بنائے ہیں جبکہ وہی سب کا سرپرست ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو گے اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہی میرا پروردگار ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے نفوس میں سے بھی جوڑا بنایا ہے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں، اور وہ تم کو اسی جوڑے کے ذریعے دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ اس کا جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ سب کا سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی تمام کنجیاں اسی کے اختیار میں ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ہر شے کا خوب جاننے والا۔ اس نے تمہارے لیے دین میں وہ راستہ مقرر کیا ہے جس کی نصیحت نوح کو کی ہے اور جس کی وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف بھی کی ہے، اور جس کی نصیحت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی کی ہے کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ پیدا ہونے پائے۔ مشرکین کو وہ بات سخت گراں گزرتی ہے جس کی تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور ان لوگوں نے آپس میں تفرقہ اسی وقت پیدا کیا ہے جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور یہ صرف آپس کی دشمنی کی بنا پر تھا۔ اور اگر پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے ایک مدت کے لیے طے نہ ہو گئی ہوتی تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور بے شک جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کی طرف سے سخت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے لیے دعوت دیں اور اس طرح استقامت سے کام لیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں، اور یہ کہیں کہ میرا ایمان اس کتاب پر ہے جو خدا نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ اور جو لوگ اس کے مان لیے جانے کے بعد خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کی دلیل بالکل محمل اور لغو ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو؟ اس کی جلدی صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اس پر ایمان نہیں ہے، ورنہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اس سے خوف زدہ ہی رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ بہرحال برحق ہے۔ ہوشیار کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو بھی چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب قوت بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے۔ جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اسے اسی میں سے عطا کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ان کے لیے ایسے شرکا بھی ہیں جنہوں نے دین کے وہ راستے مقرر کیے ہیں جن کی خدا نے اجازت بھی نہیں دی ہے؟ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہو گیا ہوتا تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور یقیناً ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ ظالمین اپنے کرتوت کے عذاب سے خوف زدہ ہیں، اور وہ ان پر بہرحال نازل ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ جنت کے باغات میں رہیں گے، اور ان کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کے وہ خواہش مند ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑا فضل پروردگار ہے۔ یہی وہ فضل عظیم ہے جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے اور نیک اعمال کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور جو شخص بھی کوئی نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے کہ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدرداں ہے۔ کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے، جبکہ خدا چاہے تو تمہارے قلب پر بھی مہر لگا سکتا ہے، اور خدا تو باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت اور پائیدار بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ دلوں کے رازوں کا جاننے والا ہے، اور وہی وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی دعوت الہی کو قبول کرتے ہیں، اور خدا اپنے فضل و کرم سے ان کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور کافرین کے لیے تو بڑا سخت عذاب رکھا گیا، اور اگر خدا تمام بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا تو یہ لوگ زمین میں بغاوت کر دیتے، مگر وہ اپنی مشیت کے مطابق معینہ مقدار میں نازل کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور ان کے حالات کا دیکھنے والا ہے۔ وہی وہ ہے جو ان کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش کو نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت کو منتشر کرتا ہے، اور وہی قابل تعریف مالک اور سرپرست ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی خلقت اور ان کے اندر چلنے والے تمام جاندار ہیں، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کر لینے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور تم تک جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی سرپرست اور مددگار بھی نہیں ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے باغبانی جہاز بھی ہیں جو پہاڑ کی طرح بلند ہیں۔ وہ اگر چاہے تو ہوا کو ساکن بنا دے تو سب سطح آب پر جم کر رہ جائیں۔ بے شک اس حقیقت میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یا وہ انہیں ان کے اعمال کی بنا پر ہلاک ہی کر دے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور ہماری آیاتوں میں جھگڑا کرنے والوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، بس تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا چین ہے اور بس، اور جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ خیر اور باقی رہنے والا ہے۔
ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں اور فحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کی بات کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور آپس کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں اور ہمارے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کا بدلہ لے لیتے ہیں، اور ہر برائی کا بدلہ اس کے جیسا ہوتا ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ یقیناً ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور جو شخص بھی ظلم کے بعد بدلہ لے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو اس کا یہ عمل بڑے حوصلے کا کام ہے، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے اس کے بعد کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ ظالمین عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ کیا واپسی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ کن اکھیوں سے دیکھتے بھی جائیں گے، اور صاحبان ایمان کہیں گے کہ گھاٹے والے وہی افراد ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور اپنے اہل کو قیامت کے دن گھاٹے میں مبتلا کر دیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں کو بہرحال دائمی عذاب میں رہنا پڑے گا، اور ان کے لیے ایسے سرپرست بھی نہ ہوں گے جو خدا سے ہٹ کر ان کی مدد کر سکے، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار کی بات کو قبول کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو پلٹنے والا نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ بھی نہ ہوگی اور عذاب کا انکار کرنے کی ہمت بھی نہ ہوگی۔ اب بھی اگر یہ لوگ اعتراض کریں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض صرف پیغام پہنچا دینا تھا اور بس۔ اور ہم جب کسی انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے، اور جب اس کے اعمال ہی کے نتیجے میں کوئی برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت زیادہ ناشکری کرنے والا بن جاتا ہے۔ آسمان و زمین کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا پھر بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو جمع کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے 5 بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب قدرت و اختیار بھی ہے، اور کسی انسان کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کر دے، یا پس پردہ سے بات کر لے، یا کوئی نمائندہ فرشتہ بھیج دے، اور پھر وہ اس کی اجازت سے جو وہ چاہتا ہے وہ پیغام پہنچا دے کہ وہ یقیناً بلند و بالا اور صاحب حکمت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روح قرآن کی وحی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کتاب کیا ہے اور ایمان کن چیزوں کا نام ہے، لیکن ہم نے اسے ایک نور قرار دیا ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں، اس خدا کا راستہ جس کے اختیار میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں، اور یقیناً اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔